السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ویڈیو میں محرم الحرام کے فضائل اور اس کے عبادتوں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں نفلی روزہ کے علاوہ کوئی اور عبادت یا کوئی بھی کار خیر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں یا تو بدعت میں شمار ہوں گی یا شرک کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ بعض عبادتیں جو ہم لوگ آج کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جاننے کے باوجود، مسلم معاشرہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہے، ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، اس کے باوجود بھی ملوث ہیں بہت سارے شرک میں، جس میں اور اس مروجہ بدعتوں کا ذکر مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بدعت جو ہے شیعوں کی طرح واقعہ کربلا کا ذکر کرنا، اس میں مبالغہ کر کے واقعوں کو اور زیادہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ نمبر 2، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن معاویہ رحمہ اللہ تعالی رحم اللہ علیہ کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابی کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیرہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف طعن و تشنیع بنانا۔ نمبر 3، ماہ محرم کو غم، سوگ، ماتم کا مہینہ ماننا اور اس مہینے میں شادی و بیاہ نہ کرنا۔ عورتیں اپنے آپ کو سارے لوگ کپڑے کالا پہننا، عورتیں کو بھی کوئی بھی سر میں تیل کنگھی کچھ نہیں کرتی، بال کو یوں ہی مجنوں کی طرح چھوڑ دیتی ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کو تعزیہ نکالنا یا تعزیے کی جگہ پر گرین، ہرا، کالا جھنڈے نکالنا اور انہیں قابل تعظیم و پرستش سمجھنا اور اسے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، یہ ساری چیزیں خرافات میں شامل ہے۔ وہ بانس کا بنا ہوا تعزیہ جسے ہم اور آپ بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے مرادوں کو سنے، ہماری تمناؤں کو پورا کرے۔ نمبر 5، اس 10 محرم کے دن کھچڑی پکانا، حلیم بنانا یا پانی کی سبیلیں نکالنا، اپنے بالوں کو ہرے رنگ سے کپڑے کے پہننا، اس طرح کی ساری چیزیں بھی خرافات میں شامل ہے۔ بلکہ 10 محرم گزر چکا ہے کہ اس دن تو روزے کا دن ہے۔ افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ 10 محرم کا ہے۔ 9، 10 محرم یا 11 محرم رکھے، لیکن اس دن ہم لوگ کھانے پینے میں، بدعت و خرافات میں ایک سنت مطہرہ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 6، 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کو جلوس میں ذوق و شوق سے نکلنا، بال بچوں کے ساتھ نکلنا، یہ بھی شرکت کرنا، کھیل کود کرنا، لاٹھی بھلا اس طرح کی چیزیں نکال کر لوگ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا شعار ہے، یہ بھی بدعت میں تعلق رکھے۔ بلکہ کوئی آدمی اس سے عقیدہ بھی نہیں رکھتا، اس کو برا بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس محفل میں رونق بنتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، ذوالجناحین، 2 پرے والے گھڑوں کے جلوس میں ثواب کے کام سے شرکت کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 8 نمبر، 10 محرم کو مرثیہ خوانی کرنا، سینہ کو کوبنا، چوڑنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یا شرکیہ کلمات کا ادا کرنا، یہ بھی سب جائز نہیں ہے۔ 10 محرم کو اظہار غم کے خاطر زیب و زینت یا عمدہ لباس چھوڑ کر ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن رہنا، یہ بھی خرافات میں شامل ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر فاتحہ خوانی کرنا یا نذر و نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات میں ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین، نہ خیر القرون میں کوئی دلیل ہے جو اس سے ہم یہ کام کر سکیں۔ اس لیے ان سارے کاموں سے ہمیں بچنا اور گمراہی سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اپنے آخرت کو برباد نہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے. صرف ہمیں یوم عاشورہ یعنی 9 10 یا 10 11 یا افضل اور بہتر ہے جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ 9 10 11 روزہ رکھے. اس روزہ کے علاوہ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی دوسری عبادت کرتے ہیں ہم یہ کہ بدعت میں ہمارا عمل شمار ہوگا یا بعض امور ایسے ہیں جو شرک میں بھی شمار ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.